ہر سال کی طرح اس سال بھی مدینہ مسجد میں 10 روزہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ خصوصی طور پر اور دیگر موضوعات پر بھی بیان ہوتا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پورن پور کی تمام مساجد، بلکہ جہاں جہاں تک یہ میسیج گیا ہے وہاں کے امام حضرات بھی اپنی اپنی مساجد میں 1 محرم سے 10 محرم تک بیانات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کل ہی کر چکے ہیں۔ چونکہ مساجد تبلیغ اسلام کا سب سے بہتر مقام ہے۔ آج جو پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیلا ہوا ہے، تو پہلے بڑی بڑی کانفرنس نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام جہاں دیکھتے تھے کہ چند لوگ کھڑے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ اکرام کو لے جاتے اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ بیان فرماتے اور دین کی ترویج و ارشاد فرماتے۔ اسلام ایسے پھیلا ہے۔ کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے تھے، جیسے کہ سگا چچا حضور کا ابو لہب، جب سرکار دین کی دعوت دینے جاتے تھے لوگوں کو تو یہ آگے آگے بھاگتا تھا اور سیٹیاں بجاتا تھا، شور کرتا تھا اور کہتا تھا لوگوں میرے بھتیجے کی باتوں میں مت آنا، یہ پاگل ہو گیا ہے، خود کو اپنا اللہ کا آخری نبی کہتا ہے۔ تو مخالفت تو یہ اپنوں سے چلی آئی ہے، لیکن اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان طیبہ میں وہ تاثیر، وہ مٹھاس پیدا کی کہ وہ مخالفت کرتا رہا اور پوری دنیا میں مذہب اسلام پھیل گیا۔ آج پورن پور کہاں ہے اور مکہ اور مدینہ کہاں ہے؟ گویا کہ پوری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے۔ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ماننے والے دنیا کے ہر کونے کونے میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کی مبارکباد ہیں شہر کے عامہ مساجد اور جہاں جہاں بیانات کا اس سلسلہ شروع ہوا ہے، پروردگار ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ان کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی نشست ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں، ورنہ اگر ایسے ہی حالات رہے، حالانکہ پہلے کے مقابلے شہر کے حالات بہت اچھے ہیں۔ ابھی کل ہی جب ہم یہاں سے عشاء پڑھ کے گئے، موبائل کھولا تو فیس بک پر حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے آستانے پر ڈھول کے ساتھ جو ہے نئے سال کی شروعات ہوئی۔ 2-4 لوگ ڈھول ٹانگے ہوئے بڑا سا، اور ایک ٹمڑیا، وہ کیا بولتے بجانے والا، وہ بجا رہا۔ تو میں نے اس پہ کمنٹ کیا، میں نے کہا بھائی یہ کس خوشی میں بجایا جا رہا ہے؟ امام حسین کا پورا گھرانہ لٹ گیا اور تم امام حسین کی یادگار جو ہے ڈھول اور تاشے کے ساتھ منا رہے۔ کبھی اپنے یہاں جب جنازہ ہو تو شہر کے جو بینڈ باجے والے ہیں ان کو بلا کے اپنے ابا یا اپنے اماں کے انتقال پر خوشی کا اظہار کرو، تو پتہ چلے گا کہ ہاں ایسے موقع پر اس طریقے کے کام کرنا کتنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند جو خانقاہی لوگ ہیں، انہوں نے شیعت کو جو ہے اپنی خانقاہوں میں داخل کر لیا ہے۔ یہ ساری خرافاتیں شیعوں میں تھیں، لیکن آج سنیوں نے نقل کر لی، اس لیے کہ وہ امام حسین کا نام لینا۔ ارے کم سے کم یہ تو دیکھ لیا کرو کہ جو امام حسین کا نام لے رہا ہے یہ امام حسین کی صحیح سیرت کو بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ پورا قافلہ لٹ گیا، عزیز و اقارب شہید ہو گئے، خاندان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں، اور یہ بے غیرت لوگ ڈھول تاشے سے امام حسین کی یادگار منا رہے ہیں۔
امام حسین کی یادگار تو یہ ہے کہ ہم ان کے فضائل کو سنیں، ان کی شہادت کے واقعات کو سنیں، ان کی جو ہمت تھی، جو طاقت تھی، کہ ادھر تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ادھر چند لوگ ہیں، لیکن حالات کیا ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں کہ جو تعداد والے تھے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، اور جو چند لوگ تھے آج پوری دنیا میں ان کے نام کی لوگ محفل سجایا کرتے ہیں۔ تو لہذا تعداد کم ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ کم والے لوگ ہیں یہی جنت میں جائیں گے، اور ویسے بھی جنت میں سکون ہی سکون ہوگا۔ جو دیندار مذہبی لوگ ہیں، باحیا لوگ ہیں، اللہ ان کو ہی تو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنہوں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، ہمیشہ کرائم کیے ہیں، ہمیشہ گناہ کیے ہیں، ایسے لوگوں کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے صالحین بندوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ تو لہذا اپنی نسلوں کو لایا کریں، اپنے بچوں کو لایا کریں۔ آج بستی کے حالات دیکھ لیں آپ، لوگ کہتے ہیں امام لوگ کام نہیں کرتے ہیں، اور جہاں کام ہوتا ہے وہاں لوگ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم تو جیسے تیسے ہماری زندگی کٹ گئی، لیکن اپنے بچوں کو تو کم سے کم ایسی محفلوں میں بھیجیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میدان کربلا کی تاریخ ہے کیا، امام حسین آخر کیوں گئے یزید کے مقابل میں۔ مدینے میں رہ رہے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد نبوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بستی میں گزاروں۔ وہ بستی چھوڑ کر، وہ مدینہ چھوڑ کر امام حسین اپنے دل پر پتھر رکھ کے آئے تھے، نانا جان سے آخری سلام عرض کر کے آئے تھے اور عرض کیا، نانا جان آپ کا نواسہ آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیوں آئے؟ ہمارے آپ کے لیے، بے حیائی کا خاتمہ کرنے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کر میدان کربلا میں آئے، شراب کا سد باب کرنے کے لیے، جوا کا سد باب کرنے کے لیے، کرائم کا سد باب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے امام حسین یزید کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خطوط لکھے، حالانکہ آپ کو بلاتے رہے۔ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفہ کے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے شہزادگان کے پاس خطوط آتے رہے، اطلاعات آتی رہیں، خبریں آتی رہیں کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، لیکن آپ نہیں جا پائے۔ پھر جب یزید تخت نشین ہوا اور لوگوں نے خطوط بھیجے اور کہا امام حسین ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے۔ یزید کے ایسے ایسے معاملات ہیں، اس نے شراب کو عام کر دیا ہے، زنا کو عام کر دیا ہے، جوا کو عام کر دیا ہے، سارے گناہ جو ہوتے تھے وہ اس نے ایک دم کھلم کھلا شروع کر دیے۔ پھر بھی امام حسین مدینہ چھوڑ کے کوفہ نہ جاتے، کربلا نہ جاتے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا، آپ کے 2 صاحبزادے ساتھ میں گئے۔ یہ تمام واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان کربلا کی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ میں تقریباً 8 سال سے بیان کر رہا ہوں، لیکن ایسی کیفیت آخری دنوں میں طاری ہو جاتی ہے کہ تاریخ کربلا، امام حسین کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ بیان ہی نہیں ہو پاتی ہے، اکثر کچھ نہ کچھ حصہ چھوٹ جاتا ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ لیکن ہماری سنیت کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اس 1443 کی یہ پہلی تاریخ تھی، یہ پہلا مہینہ تھا۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ نیا سال اسلامک ہمیں ملا ہے تو اپنے اس نئے سال کی شروعات جو ہے ہم اچھے کاموں سے کریں۔ میں نے صبح فجر کی اذان کے بعد اعلان بھی کیا کہ بھائی پوری زندگی سوتے رہے۔ ہمارا 1442 ہجری سال جو تھا وہ گزر چکا ہے، اب 43 سال بعد جو شروع ہونے والا ہے ہم اس کی شروعات اچھے طریقے سے کریں۔
مکمل طریقے سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہی تو مہینہ ہے کہ جس مہینے امام حسین شہید ہو گئے، جنگ کا موقع ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا رہی۔ لیکن ہمارے یہاں سنیوں کا حال کیا ہے؟ 10 تاریخ ہوتی ہے، عاشورہ کا دن ہوتا ہے، لنگر میں مصروف ہیں صاحب، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ ہوش ہے کہ ہم بریانی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، شربت کے گلاس آپ کو دیے جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے پورا گلاس پی چلے جا رہے ہیں۔ ہوش ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے ہمیں تعلیم کیا دی۔ امام حسین جس نبی کے دین کے لیے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اس حسین کا پیغام کیا تھا؟ آج امام حسین کے نام پر ہم امام حسین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا خراب نکل جائے، جواری شرابی ہو، تو لوگ بات کو برا کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی اولاد ہے اس کی، شراب پی کے نالیوں میں پڑا ہوا ہے۔ کسی کا بچہ خراب نکل جائے تو لوگ ماں باپ پر کمنٹ کرتے ہیں، اور آج ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، خود کو امام حسین کا ماننے والا کہتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت امام حسین سے ملتی جھلتی نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ لنگر تقسیم کرنے والوں کو چاہیے کہ جہاں لنگر کا آپ اہتمام کر رہے ہیں، وہاں 1-2 صفے بچھا کر نماز کا بھی اہتمام کیجیے، کہ لنگر بھی امام حسین کے نام سے کھائیے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو امام حسین کی محبت میں نماز کا بھی اہتمام کیجیے، تاکہ میدان کربلا کی تاریخ جو ہے وہ تازہ ہو جائے کہ امام حسین میدان کربلا میں تھے، یزید بھی تھا، یزید کے پیروکار تھے، لیکن امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، چونکہ یزید تو خود آیا نہیں، اس نے اپنے جو حوارین تھے، جو اس کے غلام تھے، جو اس کی دلالی کرنے والے تھے، اس نے میدان کربلا میں بھیج دیا۔ لہذا گزارش ہے کہ خود کو ایسا پکا سنی ثابت کریں کہ لوگ ہماری مثال دیں، کہ ہم نے دیگر فرقے تو دیکھے ہیں لیکن جیسا حسینی جذبہ ہم نے سنیوں میں دیکھا ہے ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ 20 یا 25 منٹ کا جاری و ساری رہے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ روز آیا کریں اور یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی میں بیان سننے جب جاؤں گا تو 1 یا 2 دوستوں کو میں اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا۔ لوگ پالیسی چلاتے ہیں نا بینکوں کی اور جو کمپنی ہوتی ہیں، تو اس میں چین ہوتی ہے، نمبر 1، پھر دائیں اور بائیں، اس کے لیے کپڑے پھاڑے گھومیں گے صاحب، چین بن جائے، ادھر سے بھی ہمیں یونٹ ملے گا، ادھر سے بھی یونٹ ملے گا۔ اور دین کی محبت میں اگر آپ ہی مزاج بنا لیں کہ میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اپنے 2 دوستوں کو انشاءاللہ تعالی نمازی بناؤں گا اور انہیں بھی عشاء کی نماز میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ مزاج بنائیے، دین ایسی نہیں پھیلا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب کھلا حضور کے ساتھ ہو گئے تو سرکار سے عرض کیا، رسول اللہ اب چپ کے نماز نہیں ہوگی، اب اذان بھی علل اعلان ہوگی اور نماز بھی جو ہے علل اعلان ہوگی۔ ایسا جذبہ پیدا کریں آپ۔ اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، ہم کیا قربانی دے رہے ہیں یار؟ ہم صحیح معنوں میں دین کے کاموں میں مالی حصہ نہیں لے پاتے۔ آج ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ لوگ کہتے تو یہ ضرور ہیں کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، اور یہ بھی لوگ سنتے ہیں کہ 1 دو گے تو 70 گنا ثواب ملے گا، 1 روپیہ دیا ہے تو 70 گنا ثواب ملے گا، اس کا اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ ایسا مسجد میں تم 1 لاکھ روپیہ دے دو تمہیں 70 لاکھ کا ثواب ملے گا، تو نہیں دے گا وہ۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ سٹا لگ رہا ہے 1 لاکھ لگاؤ گے 70,000 تمہارے پکے، 70 لاکھ پکے، وہ فوراً لگا دے گا وہاں پہ۔ اسے دنیاوی سٹے پہ بھروسہ ہے لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس قدر سون پن اور اس قدر کنجوسی لوگ مذہبی معاملات میں اگر دکھائیں گے تو یہ دین کے کام کیسے چلیں گے یار؟ یہ مساجد کیسے چلیں گے؟ یہ مدارس کیسے چلیں گے؟ یہ علماء جو دین کا کام کر رہے ہیں کس کے لیے؟ قوم کے لیے۔ علماء نے تو دین سیکھ لیا، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے کاروبار کریں، کیوں قوم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ کیوں قوم کو بار بار اکٹھا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے
اگر انہوں نے قوم سے اپنے چہرے کو موڑ لیا، اپنے منہ کو موڑ لیا، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کی پٹائی ہوگی، ان کی گرفتاری ہوگی کہ ہم نے تمہیں دین کا رہبر بنایا، تمہاری قوم کرائم کرتی رہی، تمہاری قوم، تمہارے مقتدی گناہ کرتے رہے، تم جو ہے اپنی ایسیوں میں بیٹھے رہے۔ یہ جتنے پیر ہیں، جتنے امام ہیں، جتنے علماء ہیں، سب کی گرفتاری ہوگی اگر انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے سوتیلا برتاؤ کیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی نہیں سمجھا اور علماء کی ذمہ داریوں کو بھی نہیں سمجھا۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے بیان کی ہے، انشاءاللہ تعالی کل فضائل اہل بیت، یعنی اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، کن کن کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہیں وہ کون ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اس پر بیان ہوگا۔ آج چند اشعار اہل بیت کی شان پاک میں سماعت فرمانے اور درود پاک پیش کریں نبی اور آل نبی کی صلی اللہ علیہ نبی یلمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، اور حور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، حور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت،
کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت، اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرے ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اور یہ آخری شعر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو بھائی ہیں حضرت علامہ حسن رضا علیہ رحمہ، ان کا یہ کلام ہے: بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آج ہمارے محلے میں اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی انسان کسی کو ناحق دباتا ہو، خام خواہ کسی کو پریشان کرتا ہو، یعنی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو، اور کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا یا گھر کا کوئی فرد اسے بچانے جائے تو گھر کی عورتیں روکتی ہیں، گھر کے مرد روکتے ہیں کہ بھیا مت جاؤ، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں تم جا رہے ہو، کسی کا معاملہ تمہیں کیا لینا دینا۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہو چکا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ اور امام حسین کی سیرت کو ذرا دیکھیں کہ امام حسین کو جب معلوم ہوا کہ یزید کے ایسے ایسے حالات ہو گئے، تب امام حسین خود اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے میدان کربلا کی جانب گئے، اور ایسے گئے کہ یزید تھا اور حسین ہیں، آج وہ تھا اور حسین ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک تو رہیں گے، بلکہ حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جنت بھی ہمارے ساتھ۔ پروردگار ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔